بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عاشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں۔ میں نے اسے کہا تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی، وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تم نے حد ہی پار کر لی ہے۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ایک بھی جواب دیا ہوتا۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پہ گرا دیا اور گردن سے پکڑ کر کہا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں پھر سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا، کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا ارے آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن میری بیوی نے مجھے کہا مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کا فون آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں۔ میں چلا گیا اسے لینے کے لیے۔
وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کی ماں کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا۔ جب میں نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا بیوٹی پارلر پر اور طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا، پر جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی، اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر، پھر میں اس کے پاس گیا۔ وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس پڑا اور کہا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے یہ واقعہ بتایا جو ابھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ یہ واقعہ سن کر وہ خاموش سی ہو گئی، پھر کہنے لگی اگر تم مجھے اس کے ساتھ دوبارہ دیکھو گے تو کیا مجھے طلاق دے دو گے؟ اس کی بات پر میں خاموش رہا۔ ہم اپنے گھر واپس آئے تو آج اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے چائے بنا کر دی۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ رونے کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، ناخنوں سے فرش کرید رہی تھی، جس کے باعث خون رسنے لگا تھا۔ میرے پوچھنے پر چڑ گئی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو میں پھر اس کے پاس جا بیٹھا۔ روتے روتے اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ تمہیں دکھی دیکھ کر میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں بھلا؟ میری بات سن کر وہ بولی جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، وہ اب کسی اور کا ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ بیوی میری اور جذبات کسی اور کے لیے۔ اس کے بعد میں نے خاموشی ہی اختیار کر لی۔ تیسرے دن وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، مگر تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تو تل ملا کر ہی رہ گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ اگلے روز کہنے لگی ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں امی کے ہاں نہیں گئی، مجھے وہاں چھوڑ آئیں؟ میں نے کہا تیار ہو جاؤ، چھوڑ آتا ہوں۔ میں اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر واپس آنے لگا تو کہنے لگی میں یہاں 3 دن رہوں گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس لوٹ آیا۔ 3 دن بعد جب میں اسے لینے گیا تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے مجھے کھانا پیش کیا، میرے لیے چائے بنائی اور میرے پاس ہی موجود بھی رہی۔ اس کے یہ انداز دیکھ کر مجھے خوش فہمی ہوئی کہ شاید عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ خیر، ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگلے روز جب اس نے کھانا لگایا تو کہنے لگی آج ہم ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، مجھے آپ سے بات بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی ہماری شادی کے چند روز کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگی اب مجھے طلاق چاہیے، آپ مہربانی کر کے مجھے فارغ کر دیں۔ اس کی بات سن کر نوالا میرے تو حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ کھانا کھانا عذاب بن گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے طلاق دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کس کے لیے طلاق لینا چاہتی ہو؟ وہ شخص جس کے لیے تم مجھے ٹھوکر مار کے جانا چاہتی ہو وہ تو خود شادی کر چکا ہے، اب تم کیا کرو گی طلاق لے کر؟ اس نے جواب میں جو کہا اس نے میرے اوسان ہی خطا کر دیے۔ کہنے لگی ہاں مجھے اسی کے لیے طلاق چاہیے، ہرچند کہ اس نے شادی کر لی تھی، مگر شادی کے 5ویں دن ہی جب میں اپنی امی کے ہاں تھی نا، اس وقت اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی تھی۔ میں نے اس کی ساری بات سننے کے بعد صاف الفاظ میں پھر انکار کر دیا۔ اب میں تمہیں کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ میرا انکار سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے نا تو میں چلا چلا کے پورے محلے کو، تمہارے پورے خاندان کو اکٹھا کر لوں گی اور علل اعلان کہوں گی کہ مجھے کسی اور سے محبت ہے، اور یہ سب جانتے ہوئے بھی اس بے غیرت نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ تم جو چاہے کر لو، جا کے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹو، مگر میں تم کو کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔
میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر جا کر میرے گھر والوں کو اپنی داستان محبت سنا دی، جس پر میرے بڑے بھائی اندر آئے اور مجھے سمجھانے لگے۔ دیکھو، ایسی عورت کو رکھ کے کیا کرو گے جو تمہارے بجائے کسی اور کا دم بھرتی رہے؟ اسے طلاق دے دو، ایسا نہ ہو کہ مسئلہ زیادہ بگڑ جائے۔ اپنی عزت بچانا ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ مختصر یہ کہ بھائی بہت زیادہ سمجھانے پر میں نے آنکھیں بند کی اور اسے اپنی زوجیت سے فارغ کر دیا۔ طلاق کے بعد وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے کیا کہانی سنائی مجھے نہیں پتا، البتہ عدت گزارنے کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس کے من پسند شخص سے کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کی مراد بر آئی تھی۔ خوشی سے اس کی مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے جو چاہا اس میں کامیاب ہو گئی، مگر قسمت کی دیوی بھی اس پر مسکرا رہی تھی۔ جس دن اس کی رخصتی ہونا تھی وہ اپنے گھر میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دوسری طرف اس کا ہونے والا دلہا شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں شہر گیا، مگر واپس لوٹ کے نہ آ سکا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جب یہ خبر دلہن والے گھر پر پہنچی تو وہاں تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ دلہن اپنے حواس کھونے لگی، دھاڑیں مار مار کے رونے پیٹنے لگی۔ خدا ہی ملانا وصال صنم۔ اس کی حالت پر مجھے بھی بڑا ترس آیا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ اب چڑیاں کھیت چگ گئی تھیں۔ کچھ عرصے بعد میں نے بھی شادی کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کی شادی کر دی ہے، تاہم جس سے اس کی شادی ہوئی وہ شخص نشئی نکلا، اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ وہ اس کے گھر سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی اور وہاں سے بھی طلاق لے لی۔ دوسری بار گھر آ کے بیٹھی تو اس کی بھابھیوں کو وہ کھٹکنے لگی۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے کہلا کے ایک بوڑھے کے پلے باندھ دیا۔ بدقسمتی کہ اس بوڑھے کی اپنی بیٹیاں اسی کی عمر کی تھیں، تاہم شادی کے بعد سوتیلی بیٹیاں اسے تشدد کا نشانہ بنانے لگیں۔ انہی حالات میں وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر ایک دن اطلاع ملی کہ وہ ہاسپٹل میں دم توڑ گئی ہے، کیونکہ اس کی سوتیلی بیٹیوں نے اسے ڈنڈوں سے مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس کی کوکھ میں پلتا بوڑھے کا بچہ بھی جانبر نہ ہو سکا اور اپنی ماں کے ساتھ ہی قبر میں جا سویا۔ اس کی موت کی اطلاع سن کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میرے اندر سے میں چیخ رہا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے ٹھکرا کر اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا؟ میں نے تمہیں روکنے کی کتنی کوششیں کی تھیں، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ میرے اندر کی بازگشت میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اسے زندگی میں تو سکون نہیں ملا، پروردگارہ اسے موت کے بعد سکون عطا فرمانا۔ میں اپنے بیوی بچوں میں خوش ہوں، مگر اب بھی وہ جب یاد آتی ہے تو اداسی اور غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں دل پھر سے خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ شاید آج بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔